السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج ڈپٹی نذیر جو ہیں وہ ان کے اسلوب کے بارے میں ایک جائزہ لیں گے، اور ایک آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مکمل ایک پیپر ہوتا ہے اسلوب نگاری کا، تو ان میں بھی ایک سوال ان سے حوالے سے بھی بعض اوقات نہیں، بہت آ، بہت بار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کبھی کبھار ان کے حوالے سے بھی بات ہو جاتی ہے کہ ڈپٹی نذیر جو تھے وہ ان کا اسلوب، یعنی ان کے لکھنے کا اسٹائل، اب اسٹائل کے اسلوب ذرا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، تو اسلوب جو ہوتا ہے وہ لکھنے کا اسٹائل ہوتا ہے، یعنی وہ کس طرح کا لکھنا لکھ سکتے ہیں اور کس کس موضوع پر لکھ سکتے ہیں۔ تو لکھنے کا اسٹائل جب ہم ادب میں آ ہی چکے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا ضرور علم ہونا چاہیے کہ استعارے و تشبیہات کا استعمال کیے بغیر نہ تو شاعری مکمل ہوتی ہے، نہ ہی ناول مکمل ہوتے ہیں، نہ ہی کسی طرح کا بھی جو اسلوب ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ شاعری تو بالکل بھی مکمل نہیں ہوتی استعارہ و تشبیہات کے بغیر، اور تو ڈپٹی نذیر جو ہیں وہ استعارہ و تشبیہات کا استعمال نثر میں بھی کر رہے ہیں۔ پھر ان کا جو لکھنے کا ہے کہ مکالمہ نگاری، یعنی مکالمہ کیا، مکالمہ تو علم ہونا ہی چاہیے کہ دو انسانوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ہم مکالمہ نگاری کہہ سکتے ہیں عام زبان میں۔ باقاعدہ تعریف نہیں بتا رہی آپ کو، ایک جنرل سی بات بتا رہی ہوں کہ مکالمہ نگاری یعنی آپ ایک دکاندار اور گاہک کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس کو بھی مکالمہ کہہ سکتے ہیں۔ تو مکالمہ نگاری ان کا لکھنے کا اسٹائل کیا تھا، یہ اس کی مثال ہے۔ دیکھیں، ماں بات کر رہی ہے، پھر نائمہ بات کر رہی ہے، پھر ماں بات کر رہی ہے، یعنی نائمہ اور ماں کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو مکالمہ نگاری کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ کو جسٹ یہ علم ہونا چاہیے کہ مکالمہ نگاری کس ٹائپ کی ہے۔ پھر ان کا جو دوسری جو ان کی اسلوب کی بات ہے وہ ہے واقعہ نگاری، کہ وہ واقعہ کس طرح بیان کرتے ہیں، کسی بھی جو ان کے ذہن میں چل رہا ہے وہ کس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو واقعہ نگاری بہت اہم ہوتا ہے کسی کے اسلوب کو جج کرنے کے لیے۔ پھر جو ہے منظر نگاری، منظر نگاری میں نے جو عمرو جان ادا کا جو ناول تھا اس میں بھی میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ منظر نگاری کے بغیر بھی ایک نہ تو مکمل شاعری ہو سکتی ہے۔ آپ شاعری میں بھی ہم منظر نگاری بیان کر سکتے ہیں، وہ بڑے شعراء کی بات ہوتی ہے کہ وہ منظر کو کس طرح منظر کو کس طرح بیان کر لیتے ہیں اپنی شاعری میں۔ تو نثر میں تو یقیناً اس کی ایک اہم حصہ ہے۔ اور پھر آپ کے پاس ہے تو ہم پرستی کا بیان کیا ہے، یہ سارا ہے اس کے بیچ میں۔ تو یہاں اختتام ہوتا ہے ڈپٹی نذیر کا اسلوب کس ٹائپ کا تھا، اور وہ کس کس موضوع پر، موضوع تو یہاں بیان نہیں ہوا، لیکن صرف ان کا اسلوب نگاری پہ ہی بات ہم کر سکتے ہیں کہ ان کا اسلوب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔